دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے حوالے سے مخصوص بیان غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن ہے۔ بھارت اور امریکہ کے مشترکہ بیان کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کا جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیان سفارتی اصولوں کے خلاف اور محض سیاسی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون کے باوجود یہ بیان دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور عالمی برادری نے اس سلسلے میں بار بار ہماری کوششوں اور قربانیوں کو تسلیم کیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین، سابق دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر ہے آپ کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب، آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی بابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نریندر مودی کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا امریکہ میں، اور اس کے بعد جو دونوں سربراہان مملکت امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی اور اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا، اس کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا ریئیکشن یا رد عمل میں نے پڑھا اور آپ نے بھی سنا۔ اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ یہ تو قطعاً غیر ضروری ہے اس بات کا ادراک کرنا اور اس بات کا بیان کرنا کہ پاکستان اپنے آپ کو دیکھے، کیونکہ پاکستان نے تو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تو پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ کا وار آن ٹیرر پہ اتحادی رہا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، تو پھر اس بیان کی ضرورت تو نہیں رہتی تھی۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا، نہ صرف یہ کہ غیر ضروری بلکہ میں تو کہوں گا غیر ذمہ دارانہ، کیونکہ 2 ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی، ان کے آپس کے تعلقات ڈسکس ہوئے، اور جب ملاقات کے اختتام پر جب کوئی اس طرح کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو اس میں انٹر اسٹیٹ ریلیشن کی بات بالکل کرے، کامن انٹرسٹ کی بات کرے۔ پاکستان کو بیچ میں لے کے آنا بالکل غیر ضروری تھا، بیکاز پاکستان کا اس ملاقات کے ساتھ یا ان کے آپس کے ریلیشن کے ساتھ تو کیا تعلق ہے؟ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہمارا دنیا میں اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک ہمارا کردار ہے، اور پھر پاکستان کو بار بار اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لنک کرنا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں دنیا کے کسی ملک نے نہیں دی، جتنی ذمہ داری کا ثبوت پاکستان نے دیا دنیا کے کسی ملک نے اتنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ اور اگر پاکستان کا یہ کردار جو کہ پاکستان نے ادا کیا ہے اس طریقے سے پاکستان ادا نہ کرتا تو دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو امریکہ کہتا ہے کہ اس نے جیتی ہے، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس نے جیتی ہے، یہ کوئی اور وجوہات ہیں، یہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ اور جہاں تک نریندر مودی کا تعلق ہے، نریندر مودی کا اپنا جو ریکارڈ ہے بحیثیت گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر یا گزشتہ 9 سال سے ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر جس طریقے سے ہندوستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اس کی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی۔ اور نریندر مودی کا تو امریکہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا گجرات کے اس واقعے کے بعد، اس قتل و غارت کے بعد۔ تو نریندر مودی کی تو اپنی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے دورے کے دوران نریندر مودی نے جو امریکی کانگریس سے خطاب کیا تو اس خطاب کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی جو وہاں کی حکمران پارٹی ہے اس کے اہم سینیٹرز نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا، اپنی آواز بلند کی، اور جو بائیڈن سمیت دنیا کے تمام طاقتوں کو یہ باور کرایا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو یہاں پر آ کر ہمیں درس دے رہا ہے انسانی حقوق کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی، پیس اور ہارمنی کی، ان کا اپنا ریکارڈ انتہائی خراب ہے، اور ان کی اپنی جو مسلمانوں کے اور دوسری اقلیتوں کے متعلق پالیسیز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، دفتر خارجہ کا بالکل جواب بالکل ٹھیک ہے، پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ اس طرح کا مشترکہ اعلامیہ غیر ضروری بھی ہے، غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور پاکستان کو ان معاملات میں اس طریقے سے ایڈریس کرنا اس کی کسی صورت پاکستان اجازت نہیں دے سکتا۔
بالکل پاکستان اجازت نہیں دے سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جب اصاف افواج یہاں پر موجود تھیں 50 ملکوں کی، تو ان کو جتنی بھی سپورٹ حاصل رہی وہ پاکستان کی طرف سے رہی، اور پاکستان نے تو نہ صرف 80,000 سے زیادہ قربانی دی ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو پھر کیسے یہ امریکہ جو پاکستان کو اپنا اتحادی بھی قرار دیتا ہے، ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم جس پر وہ پابندیاں لگا چکا ہے، ایک مسلمانوں کے قاتل اور بچر کہا جاتا ہے اسے، تو اس صورت میں تو یہ ہمیں ایک تضاد نظر آ رہا ہے امریکی خارجہ پالیسی میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی کھلم کھلا تضاد ہے. پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے. جیسے آپ کو میں نے یہ کہا، امریکہ تو پھر جب افغانستان سے اچانک آج سے 3 سال پہلے سب کچھ پیک کر کے چلا گیا، تو امریکن سوسائٹی کے اندر سے اس کے خلاف بہت ساری آوازیں بلند ہوئی اور لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا. پاکستان تو پیچھے نہیں ہٹا. پاکستان تو آج تک ابھی تک دہشت گردی کی اس جنگ کا سب سے بڑا شکار ہے. یہ جو کیا دھرا، یہ ہمارا کیا دھرا تو نہیں تھا. ہمارے اوپر تو یہ سب کچھ مسلط کیا کر دیا گیا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. آج بھی اب دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی بہادر افواج کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی قربانیوں کو ایک طرف رکھ کے اور پھر اس طرح کی بات کرنا کہ پاکستان اور کراس بارڈر ٹیررزم انتہائی مذاق خیز بات ہے. ایک خود مختار ریاست ہونے کے سیے سے ہمیں پورا حق حاصل ہے، اور اسی حق کے عین مطابق دفتر خارجہ نے اپنا رسپانس دیا ہے اور باور کرایا امریکہ سمیت دنیا کی تمام طاقتوں کو، بالخصوص ہندوستان جس کو تو میں کوئی طاقت سمجھتا ہی نہیں ہوں، کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر کے اس طرح کے بیانات سے پاکستان کو بالکل مرغوب نہیں کر سکتے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے کر کے دکھایا، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک جو ہے ہمیں کس قدم بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں اور امریکہ کو اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسری اسٹیٹ کے ساتھ لنک نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ ان کے تعلقات انڈیپینڈنٹ بنیادوں پر ہونے چاہیے، ہندوستان کے ساتھ اپنے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے یا کسی کو اجازت دے سکتے کہ وہ ہمارے دشمن ملک کے سربراہ کے ساتھ کھڑے ہو کے انہی کی زبان بولنے کی کوشش کریں. بالکل. اور بابر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران انڈین امریکن مسلم کونسل کے ڈائریکٹر اور احتجاج کرنے والے اجیت ساہی نے کہا ہے کہ یہ سب پر عیاں ہے کہ بھارت میں حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور سینکڑوں مظاہرین وائٹ ہاؤس کے قریب جمع ہوئے جہاں انہوں نے بھرپور احتجاج کیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور خصوصاً جس طرح بھارت میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس سے تو نریندر مودی انتہائی ڈھٹائی سے ڈینائی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، تردید کی ہے جب ان سے اس بھرپور پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا. جی نریندر مودی کی تردید سے تو خیر دنیا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، بیکاز آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل خبریں کسی سے چھپائی نہیں جا سکتی. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی افواج اور ہندوستان کی یہ ایک دہشت گرد حکومت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، بھارت کے دوسرے علاقوں میں دوسرے حصوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، ایون کرسچن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو کس طرح کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اس طرح کی تردید کر کے یا اس ڈٹائی کو یا یہ شو کرنا کہ جی جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. لوگوں کو پتہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آج شاید امریکہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، لیکن کسی کے آنکھیں بند کرنے سے حقائق چھپ نہیں جاتے. درست کہا، حقائق چھپتے نہیں ہیں، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت نے جس طرح 10 لاکھ فوج مقبوضہ وادی میں اکٹھی کر رکھی ہے اور جس طریقے سے وہاں پر آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہے. ایسے میں بھارت اور امریکہ کا مشترکہ بیانیہ کہ پاکستان ادھر مداخلت کرتا ہے اور اس کی روک تھام کرنی چاہیے کتنا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف تو یہ ہے کہ پاکستان بھارتی دہشت گردی کا شکار ہے، کشمیری عوام بھارتی دہشت گردی کا شکار ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں تو پہلے بھی آپ کے سامنے ابھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جو ہندوستان کی 10 لاکھ سے زیادہ فوج مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کر رہی ہے،
पिछले 4 साल से वहाँ से कर्फ्यू की सी कैफियत है, इंसानी हकूक सल्ब हैं। आज भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सरबरा है मीर वाइज उमर फारूक, जो कि वहाँ के एक मजहबी रहनुमा भी हैं, श्रीनगर की जामे मस्जिद के इमाम भी हैं, उनको 4 साल से घर में नजरबंद किया हुआ है। वो जुम्मे की नमाज भी वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों में जाने में मुश्किलात का सामना है। जगह जगह उनके साथ मुख्तलिफ हीले बहानों से ज्यादतियाँ की जाती हैं। दुनिया की आंख से, दुनिया की नज़र से इन चीज़ों को छुपाने के लिए कभी इंटरनेट बंद कर दो, कभी वहाँ पर इस तरीके से दूसरे ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को मत जाने दो। ये तो एक मकबूजा कश्मीर, तो इसमें कोई शक नहीं, एक छावनी से भी बदतर इलाके में उन्होंने तब्दील करके रख दिया है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने ये कहा कि पहले भी नरेंद्र मोदी का 9 साल का जो पिछली दौरे हुकूमत, 4 साल अभी हो चुके हैं, गुजरात के वज़ीर आला के हैसियत से भी जो उनका रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के सामने है। नरेंद्र मोदी को स्टेट्समैन नहीं है, वो एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का नजरियाती कारकुन है, और वही कुछ कर रहा है जो कि उस तंजीम का नजरिया है। तो दुनिया को बहरहाल इस तरफ देखना होगा, नहीं तो जनूबी एशिया में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। जी, जनूबी एशिया में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता जब तक हिंदुत्व नवाज हुकूमत और इस तरह की हुकूमत जो जुल्म और जबर पर यकीन रखती है भारत में कायम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, आपने अपना कीमती वक्त रेडियो पाकिस्तान को दिया। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू।